جی علی بھائی، نیکسٹ کوشچن ہے کہ ٹی شرٹ پہن کر نماز پڑھنا ہے پڑھ سکتے ہیں اور اکثر رکوع یا سجدے میں کمر کا کچھ حصہ دکھ جاتا ہے، ایسے میں اگر نماز کے دوران دیکھنے والا اور نمازی کی نماز ہو جائے گی؟ ہاں جی، نماز تو ہو جائے گی، لیکن ناف سے نچلے والا حصہ نظر نہیں آنا چاہیے، تو لہٰذا اپنی جو پتلون ہے نا وہ آپ ناف سے اوپر ہی باندھیں، اور باقی شرٹ کوشش کریں تھوڑی ڈھیلی والی شرٹ لے لیں، بڑی والی، تاکہ وہ اوپر چڑھے نہ اس طریقے سے، نماز ہو جائے گی۔ جی نیکسٹ۔ جی علی بھائی، نیکسٹ کویشچن ہے کہ نماز پڑھتے ہوئے لوگوں کے سامنے سترہ رکھ کر آگے سے جا سکتے ہیں؟ آگے سے جا سکتے ہیں، لیکن سترے کی دوسری طرف سے، سترے اور بندے کے درمیان سے نہیں جا سکتے، یہ بھی ذہن میں رکھیے گا۔ بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ اگر کوئی شخص سترہ رکھ کے نماز پڑھ رہا ہے اور کوئی شخص سترے اور اس کے درمیان سے، یعنی اس کی سجدہ گاہ والی جگہ پہ سترہ ہوتا ہے نا، اس مسلح سے گزرنے کی کوشش کرے، اسے روکو، اور نہ رکے تو اس سے لڑائی کرو، وہ شیطان ہے۔ ہاں البتہ سترہ ونس رکھا گیا، سترے کے پرلی سائڈ سے آپ جا سکتے ہیں، سترے کا مقصد ہی یہی ہے، سترے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ جی نیکسٹ۔ جی علی بھائی، نیکسٹ کوشچن ہے کہ 1010 حدیث سے مراد ہے زندہ بندہ کا وسیلہ، مراد بندے کا وسیلہ جائز نہیں؟ مردہ بندے کا، جی مردہ مردہ بندے بندے کا، ہاں جی، مردہ بندے کے وسیلے سے کے حوالے سے جتنی روایتیں ہیں وہ کمزور ہیں، اور یہ جو 1010 حدیث ہے بخاری کی، حضرت عمر بھی عام انسان نہیں ہے، وہ امیر المومنین ہیں، خلیفہ راشد ہیں، اور انہوں نے اعلانیہ یہ چیز بیان کی ہے کہ اے اللہ انا کننا نتوسل الیک بنبینا، پہلے ہم تیرے نبی کے وسیلے سے تیری طرف متوجہ ہوتے تھے، اب ہم ان کے چچا کو لے کے آئے، تو اس وقت کسی صحابی کو کھڑا ہونا چاہیے تھا نا کہ آپ قبر رسول پہ جا کے واسطہ وسیلہ ڈال لیں، اور یہ اعلانیہ چیز ہو رہی تھی کہ ہم پہلے تیرے نبی کے وسیلے سے دعا کیا کرتے تھے، یعنی ان سے دعا کروایا کرتے تھے، جو بخاری مسلم میں آتا ہے، جو بارش نہیں ہو رہی تھی تو ایک صحابی کھڑا ہوا، پورا ہفتہ بارش ہوتی رہی، اگلی دفعہ پھر وہی کھڑا ہوا کہ یا رسول اللہ دعا کریں کہ زمینوں پہ ہو جائے، ہمارے گھروں پہ نہ ہو، پھر نبی علیہ السلام نے دوبارہ دعا کی اور بارش رک گئی اور صرف زمینوں پہ ہو رہی تھی۔ تو نیک بندے سے جا کے دعا کروانا زندہ بندے سے یہ وسیلہ ہے۔ مردہ بندے کے حوالے سے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اے اللہ، جو تجھے اپنے پیغمبروں سے محبت ہے، جو تجھے ابراہیم علیہ السلام سے، عیسیٰ علیہ السلام سے، موسیٰ علیہ السلام سے، محمد رسول اللہ سے محبت ہے، میں تجھے اس محبت کا وسیلہ پیش کرتا ہوں کہ اس معاملے میں میری حاجت روائی فرما، کیونکہ اللہ کا اپنے نبی سے محبت کرنا یہ اللہ کی صفت ہے، اور اللہ کی صفت کا وسیلہ پیش کیا جا سکتا ہے، نیک اعمال کا وسیلہ بھی پیش کیا جا سکتا ہے۔ قرآن میں ہے وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، صبر اور نماز کے ذریعے اللہ کی مدد چاہو، نماز کو نہیں پکارنا یا نماز المدد، بلکہ اللہ کو پکارنا۔ بخاری مسلم میں وہ 3 لوگ جو غار میں پھنس گئے تھے، ان کی حدیث بھی موجود ہے، تو یہ وسیلے کی وہ شکل ہے جو جائز ہے۔ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، تمام اچھے نام اللہ کے ہیں، اس کے ذریعے سے پکارو۔ تو اللہ کی صفات کا وسیلہ، نیک اعمال کا وسیلہ، زندہ بندے سے دعا کروانا، یہ بالکل درست ہے۔ جی نیکسٹ۔ جی علی بھائی، نیکسٹ کویشچن ہے میں آپ کے لیکچر سے تیاری کر کے مسجد میں درس قرآن کرتا ہوں، مجھ سے ایک انٹلیکچوئل بزرگ نے سوال کیا ہے کہ اسلام میں ٹرانسجینڈر کے حقوق ویسے کیوں نہیں آئے جیسے باقی لوگوں کے؟ ہاں تو ان کو کہیں کہ اس انٹلیکچوئل آدمی کو کہیں کہ ٹرانسجینڈرز کا اسپیلنگ لکھیں، ساتھ لکھیں انجینئر محمد علی مرزا، تو آپ کو سارے حقوق کے اوپر 25 منٹ کی ویڈیوز مل جائے گی انشاءاللہ۔ ٹرانسجینڈرز ان اسلام اور انجینئر محمد علی مرزا لکھیں تو وہ حقوق آپ کو پتہ چل جائیں گے۔ باقی ڈومیننٹ تو چونکہ مرد و عورت ہے، یہ ایکسیپشن ہے، تو اس کے حوالے سے بھی احادیث موجود ہیں، آپ بے فکر ہیں، آپ خود سے تو نہ ہے مطلب ایزیوم کر لیں۔ جی نیکسٹ۔ جی علی بھائی، نیکسٹ کوشچن ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح کے وقت حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی عمر کتنی تھی، اور کیا قرآن مجید 27 رمضان کو ہی نازل ہونا شروع ہوا تھا؟ 27 رمضان کا تو نہیں ہمیں پتا، لیکن رمضان میں ہوا تھا، اور آخری عشرے کی کسی طاق رات میں، یہ تو بخاری مسلم میں آیا ہے۔ قرآن میں اتنے الفاظ ہیں، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن
ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان، سورہ البقرہ میں آیا کہ رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا۔ کب نازل ہوا وہ بھی قرآن میں آیا، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ایک عظمت والی تقدیر کے فیصلوں والی رات میں۔ وہ کب آتی ہے؟ وہ بخاری مسلم میں آیا کہ رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں سے ایک رات، 27 بھی ہو سکتی ہے۔ بعض صحابہ کا موقف تھا کہ 27 ہی لیلۃ القدر ہے، صحیح مسلم میں حدیثیں موجود ہیں، لیکن جو احادیث بتاتی ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ نے اس کو سیلیبریشن مختلف رکھی ہوئی ہے ہر سال کے لیے۔ جس سال نازل ہوا تھا عین ممکن ہے 27ویں ہی ہو، لیکن اب 27ویں نہیں رہتی، کیونکہ بخاری مسلم میں موجود ہے نبی علیہ السلام کی مبارک زندگی میں 21ویں کو بھی لیلۃ القدر آئی ہے، اور وہ بھی صبح کے وقت سب کو پتہ چلا جب حضور علیہ السلام کے ماتھے پر کیچڑ کے نشان تھے جو آپ کو خواب میں دکھایا گیا، کیونکہ مسجد نبی میں بارش ہوئی تھی تو نماز پڑھ کے آپ فارغ ہوئے تو خواب میں آپ کو دکھایا گیا تھا کہ یہ وہ رات ہوگی جس کے صبح آپ کے ماتھے پہ کیچڑ کا نشان ہو، تو وہ صبح کے وقت ہی سب کو پتہ چلا، اس لیے ساری راتوں کو زندہ رکھیں عبادت کے پاٹوں سے۔ حضرت خدیجہ کی عمر جو روایتوں میں آیا نا جی وہ تو 40 سال ہے، اب اس کی اسناد کیسی ہیں یہ کوئی یعنی کنفرم نہیں ہے، واللہ عالم کوئی کنفرم نہیں ہے۔ جی نیکسٹ۔ جی علی بھائی نیکسٹ کوشچن ہے کہ روزے کی حالت میں تھوک بہت آتا ہے، کیا کریں؟ نگل لیا کریں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ تو بڑی اچھی بات ہے۔ تھوک نہ آنا زیادہ مسئلہ ہے، کیونکہ جس کو تھوک نہیں آتا اس کا گلا خشک ہو جاتا ہے۔ تھوک آتا ہے تو نگل لیں، اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا، کیونکہ وہ اندر کی چیز ہی اندر جا رہی ہے۔ باقی اگر آپ کو وہم ہوا ہے نا، جس طرح بعض لوگوں کو ہو جاتا ہے وہ تھوک پہ تھوک پھینکتے رہتے ہیں، تو وہ آپ وہم نہ کریں۔ میں نے پہلے بھی بتایا کلی کرنے کے بعد 1-2 دفعہ تھوک پھینک لینا کافی ہے، اس کے بعد جو منہ کے اندر اس کی ٹھنڈک رہ جاتی ہے اس کی وجہ سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ بعض لوگ وہم کی وجہ سے تھوک پھینکتے رہتے ہیں، تھوک پھینکنے کی ضرورت نہیں ہے، تھوک نگلتے رہیں۔ عام حالت میں بھی جو تھوک کے ساتھ آپ کرتے ہیں وہی اس میں بھی کریں، روزے کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑے۔ جی نیکسٹ۔ جی علی بھائی نیکسٹ کوشچن ہے، میں نے حال میں ہی رفع الیدین سے نماز شروع کی مگر ہر سال تراویح پڑھاتا تھا، اب حنفی مسجد نہیں ملتی اور اہل حدیث سے رابطہ نہیں، آئندہ کے لیے رہنمائی فرما دیں کہ مصلی چھوڑنا بہتر ہے یا رفع الیدین؟ ظاہر ہے مصلی تو شاہی کو نہیں نا رفع الیدین کے مطابق، یہ تو سال کے بعد آپ نے مصلی سنانا ہے، رفع الیدین تو روزانہ کا مسئلہ ہے آپ کا۔ تو میرے بھائی آپ سامع ہو جائیں، اور سامع ہونا تو کوئی مسئلہ نہیں، آپ نے کسی ایک مسجد کو چوز کر لیں اس پہ سامع ہو جائیں، ڈکلیئرڈ نہ ہو، انڈکلیئرڈ سامع ہو، ٹھیک ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یا پھر آپ فرض نماز مسجد میں ادا کریں، قیام اللیل اپنے گھر والوں کو کروائیں، یا چند دوستوں کو کسی بیٹھک میں کروا لیں، تاکہ اگر آپ اس طریقے سے معاملہ چلانا چاہتے ہیں۔ باقی یہ کام صرف تراویح پڑھانے کی خاطر نبی علیہ السلام کی سنت کو قربان نہ کریں، ظاہر ہے وہ نماز کا طریقہ ہے، معمولی چیز تو نہیں ہے۔ جی نیکسٹ۔ جی علی بھائی نیکسٹ کوشچن ہے کہ ڈاکٹر ذاکر نائک کے اکارڈنگ آپ بغیر وضو کے بھی قرآن کو ہاتھ لگا سکتے ہیں، کیا یہ صحیح ہے؟ ہاں جی جائز ہے، اس میں جو محتاط رویہ ہے نا ہمارے نزدیک، چونکہ سلف سے صحابہ اور تابعین سے یہ ثابت ہے کہ وہ جب قرآن کی تلاوت کے لیے بیٹھتے تھے تو وضو کا اہتمام کرتے تھے۔ البتہ اس معاملے میں جو حنفیوں نے غلو کیا ہے اور قرآن کی ایک آیت کو انہوں نے اس سے وہ مطلب نکالا کہ جس کی وجہ سے ایک عام بندے کا قرآن پڑھنا ہی مشکل ہو گیا، لا یمسہ الا المطہرون، یہ اسپیسیفکلی آیت تھی کہ نبی علیہ السلام کے حوالے سے کافروں کا یہ کہنا تھا کہ ان کے اوپر شیاطین نازل ہوتے ہیں، نعوذ باللہ۔ اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے سورۃ الواقعہ میں فرمایا لا یمسہ الا المطہرون تنزیل من رب العالمین، یہ اتارا گیا ہے رب العالمین کی جانب سے، اور وہاں پر نہیں چھوتے اسے مگر پاک لوگ یعنی فرشتے۔ اسی کو ایکسٹراپولیٹ کیا ہے ہمارے سلف نے کہ مسلمان کو بھی پاک ہونا چاہیے قرآن کو چھونے کے لیے، اور اس پاکی سے مراد عموماً جو چیز لی گئی ہے وہ ہے کہ حالت جنابت میں نہ ہو۔ جو جامع ترمذی میں مولا علی کا ابو داؤد میں قول موجود ہے کہ نبی علیہ السلام کو حالت جنابت کے علاوہ کوئی اور چیز قرآن پڑھنے سے مانع نہیں ہوتی تھی۔ اس پہ تو سب کا اتفاق ہے کہ آپ زبانی قرآن بغیر وضو کے پڑھ سکتے ہیں۔ چھونے کا ایشو ہے نا، چھونے کے والے سے ہمارا موقف ہے اگر کوئی صرف قرات کے لیے بیٹھا ہے تو بہتر ہے وہ ضرور کرے۔ البتہ کسی نے قرآن سے اگر
اس کا ترجمہ پڑھنے کے لیے یا اس سے تعلیم حاصل کرنے کے لیے بیٹھا ہوا ہے تو پھر وضو کوئی ضروری نہیں ہے. اگر آپ اس طرح کی قدغن لگائیں گے جو قرآن و سنت میں لگائی نہیں گئی ہیں تو لوگ تو پھر وضو کے چکر میں قرآن سے دور ہو جائیں گے. تو اس طرح کی کوئی شرط نہیں. اور اب تو میں نے آپ کا مسئلہ ہی ویسے حل کر دیا ہے. جو لوگ وضو کے اعتبار سے کرتے ہیں وہ بھی ایک چیز کو مانتے ہیں کہ جو اسمارٹ فون کے اندر قرآن پڑا ہوا ہے نا، وہ کہتے ہیں اس کو جو آپ اسکرین پہ بھی ٹچ کرتے ہیں یہ قرآن کو چھونا آتا ہی نہیں ہے. ایون کوئی جنبی بھی ہے وہ کہتے ہیں وہ بھی ہاتھ لگائے تو اس تک پہنچ ہی نہیں رہا. تو آپ تو اب یہ مسئلہ ہی آپ کا حل ہو چکا ہے. آپ موبائل فون، لیپ ٹاپ یہ چیزیں یوز کریں تو چھونا لازم ہی نہیں آئے گا. ایون اس کی اسکرین پہ بھی ہاتھ پھیرے تو وہ کہتے ہیں چھونا نہیں ہے، کیونکہ مصحف کو نہیں آپ چھو رہے ہیں بلکہ الیکٹرو میگنیٹک ویوز کی فارم میں جو چیز سیو ہوئی ہوئی ہے یا اسکرین پہ آپ کے نظر آ رہی ہے وہ آپ فزیکلی اس کو نہیں چھو رہے، اسی لیے وہ اس کو جائز بھی سمجھتے ہیں. تو اب یہ مسئلہ ویسے ہی حل ہو چکا ہے. جی نیکسٹ. جی علی بھائی نیکسٹ کوشچن ہے، آپ کی چند ویڈیو کے تھمب نیلز پر صحابہ کرام جیسا کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خاکہ کشی کی گئی ہے، وضاحت فرمائیں. وہ خاکہ کشی نہیں ہے، وہ جو قطر والوں نے فلم بنائی تھی نا عمر سیریز، اس میں سے وہ نکال کے تو وہ لگا دیا گیا. نہ لگانے والے کا یہ نظریہ ہے نہ دیکھنے والے کا یہ نظریہ ہے. اس میں تو ہم نے فلم کے سین بھی ڈالے ہیں کہ یہ وہی ہیں. باقی خاکہ کشی تو دماغ میں تو ہو ہی جاتی ہے جب آپ کو بتایا جاتا ہے کہ جی فلاں کا اتنا قد تھا، اس کی داڑھی گھنی تھی اور اس نے اتنی مونچھیں رکھی ہوئی تھی، بڑا بارہ چہرہ تھا. کوئی نہ کوئی آئیڈیا تو آپ کے دماغ میں بھی آ ہی جاتا ہے نا. تو میں نہیں سمجھتا کہ اس کے اندر کوئی ایسی کوئی شرعی فتویٰ لگتا ہے، نہ کوئی آیت نہ کوئی حدیث اس حوالے سے موجود ہے. نبی الاسلام کے حوالے سے چونکہ آپ ایک یونیک پرسنالٹی ہیں اس کی تو ہم اجازت نہیں دیں گے. باقی صحابہ اکرام کے حوالے سے جو اس قسم کی فلمیں بنائی جاتی ہیں تو انشاءاللہ کوئی وقت دور نہیں ہے کہ اس کو بھی یہ جائز سمجھ لیں گے. آہستہ آہستہ تو ایکسیپٹنس آ گئی ہے نا. مجھے بتائیں اب آپ یہ چاہتے ہیں کہ مسلمان اپنی ہسٹری بھول جائیں؟ یہ بھی ایک ذریعہ ہے مسلمانوں تک بات پہنچانے کا. اور ہم نے تو الحمدللہ عمر سیریز کو جتنا پروموٹ کیا ہے اور آپ سینز دیکھیں آپ اس وقت میں پہنچ جاتے ہیں. شریف فتوے کے لیے آپ کو قرآن و سنت سے کوئی دلیل لانی پڑے گی. تصویر کو تو اب سارے معنی میں، ایک وقت تھا تصویر حرام تھی، پھر یہ مباح ہوئی، اب واجب ہو گئی ہے. کیمرے کے بغیر مولوی بھی سٹارٹ نہیں ہوتا. لہٰذا تصویر والا جو وہ احادیث وہ کہتے ہیں نہیں، وہ جو عبادت کی غرض سے بنائی جائے نا وہ والی حرام ہے. تو بس ختم ہو گیا. اب تصویر کا چونکہ ایشو ویسے ہی ختم ہو چکا ہے، رہ گیا صحابہ کرام کی جو اس طرح کی شبیہات بنی ہوئی ہیں تو وہ ان کو اوریجنلی کوئی نہیں مان رہا ہوتا کہ یہ وہی ہیں. کوئی مان بھی لیتا تو دین وٹ، ہم تو ان کے کریکٹر کی جو خوبی ہیں اس کو ہائی لائٹ کر رہے ہوتے ہیں. کوئی فرق نہیں پڑتا. وہ حضرت عمر والی فلم میں وہ جو بندہ جس نے ایکٹنگ کی ہے وہ اب بندہ لیفٹی ہے، وہ تلوار بھی الٹے ہاتھ میں اٹھاتا ہے. اس کو بھی لوگوں نے جناب بنا لیا کہ جناب اس نے الٹے ہاتھ میں تلوار اٹھائی ہوئی ہے. بھائی الٹا ہاتھ جو ہے وہی سیدھا ہاتھ ہوتا ہے جو بندہ لیفٹی ہوتا ہے اس کا. اب یہ نہیں ہے کہ جو کسائی ہے وہ لیفٹی ہے تو اب وہ دائیں ہاتھ سے جانور کو ذبح کرے گا. کیا نبی اسلام یہ کہنا چاہتے تھے؟ ایک چیز کی آپ کے اوپر پابندی ہے صحیح مسلم میں کہ کھانا پینا آپ نے دائیں ہاتھ سے کرنا ہے، تو کھانے کے لیے اتنا زور لگتا نہیں ہے. باقی جو کسائی ہے اس کا دایاں ہاتھ وہی لیفٹ ہاتھ ہی اس کا دایاں ہاتھ ہو جائے گا جس سے آپ نے زور لگانا ہے، کیونکہ ادھر مقصد تو جانور کو ذبح کرنا ہے. جو صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ چھری کو تیز کرو اور جانور کو آرام پہنچاؤ. اس طریقے سے جو بندہ جنگ لڑنے گیا ہوا ہے اب ہے وہ لیفٹی تو دائیں ہاتھ میں اگر وہ تلوار پکڑ لے گا تو اگلا بندہ تو آگے اسے مار کے چلا جائے گا. اور مجھے یہ بتائیں جو لیفٹی انسان ہوتا ہے یہ اپنی مرضی سے بنتا ہے؟ اللہ نے اسے بنایا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کے اس بائیں ہاتھ میں وہ طاقت رکھی ہے جو باقیوں کے دائیں ہاتھ میں. اسی لیے بخاری میں ہے کہ اللہ کے دونوں ہاتھ دائیں ہاتھ ہیں. وہاں نبی اسلام نے اس کی تشبیہ یوں بیان کی. جی نیکسٹ. جی علی بھائی دعا کروا. اب کون سی ایسی تبدیلی آئی ہے؟ دیکھیں چائے میں نے کہا تھا ختم ہوگی تو میں نے آخری ایک گھونٹ چھوڑ دیا تھا. ایک ختم ہوگی تو دعا کروانی پڑے گی. میں نے حنفی گلا کیا، میں نے ایک گھونٹ چھوڑ دیا. میں نے کہا کہ جب چائے ختم ہوگی، ویسے تو خیر پھر ٹائم قیامت تک ہوگا، جب تک اس آپ کپ کو دھو نہیں لیتے اس وقت تک تو چائے اس میں سے ختم نہیں ہونی ہے. میں میر صاحب سے ریکویسٹ کرتا ہوں کپ دھو دیں. میر صاحب تو پتہ نہیں کدھر ہوں گے. اچھا چلے ٹھیک ہے، دعا تو کروا دیتے ہیں. اور سوال تو بال کریٹیکل الحمدللہ روزانہ کی بیس پہ ہو ہی رہے ہیں. اور وہ عرب کے بدو کدھر ہیں جو آپ کے پاس ہوتے ہیں؟ ادھر ہی ہیں، ادھر ہی ساتھ میں بیٹھے ہیں.
تو آپ نے تو کہا تھا آدھی جو ہے وہ ہم کریں گے 2 اور آدھی وہ 2 کریں گے، تو ٹھیک ہے آپ تو جائیں تو بٹھائیں نا. نہیں وہ اصل باقی میں علی بھائی کچھ کام کرنا، کچھ سامان کی لوڈنگ ان لوڈنگ کرنی ہے، تو وہ اس وجہ سے ان کو ادھر بھیجا. چلو ٹھیک ہے جی. رمضان شریف بھی ہے، لوگ اپنی عبادات میں بھی مشغول ہیں. اللہم انی اسألک بانک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. رب ارحمهم كما ربياني صغيرا. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین وجعلنا للمتقین اماما. اے اللہ جن جن بھلائیوں کا سوال تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تجھ سے کیا، ہمارے حق میں، ہمارے ماں باپ کے حق میں، پوری امت کے حق میں پورے منظور فرما. جن جن چیزوں کے شر سے تیرے محبوب علیہ السلام نے تیری پناہ طلب کی، ہمیں تمام مسلمانوں کو، ہمارے ماں باپ کو، ہمارے بیوی بچوں کو ان چیزوں کے شر سے اپنی پناہ عطا فرما. وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین الی یوم الدین. ٹھیک ہے جی، فی امان اللہ. اللہ حافظ. جزاک اللہ علی بھائی، اللہ حافظ. اللہ